بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں اوون نامی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کی سرحد پر ایک ایسا درخت کھڑا تھا جو دیکھنے میں جتنا عظیم الشان تھا اتنا ہی پراسرار بھی۔ یہ درخت صدیوں سے وہیں موجود تھا، جیسے وقت کی گردش کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ اس درخت کی پہلی خاصیت یہ تھی کہ اس کے پتے کبھی نہیں گرتے تھے، چاہے پت جھڑ کا موسم ہو یا تیز ہوائیں چلی، اس کی ہریالی ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ یہاں بیٹھنے والا اپنے دل کے چھپے ہوئے گہرے راز خود بخود بولنا شروع کر دیتا تھا۔ درخت کے بارے میں ایک اور خوفناک بات مشہور تھی، اسے نقصان پہنچانے والا کبھی خوش نہیں رہتا تھا۔ بزرگ کہتے تھے کہ جو کوئی بھی اس درخت کو جلانے کی ہمت کرے گا، اس کا اپنا گھر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کا ہر شخص اس درخت کا احترام بھی کرتا تھا اور اس سے ڈرتا بھی تھا۔ گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام بابا سلیم تھا۔ وہ اپنی دانائی اور صبر کے لیے مشہور تھے۔ بابا سلیم اکثر اس درخت کے قریب جا کر بیٹھتے تھے، لیکن وہ وہاں راز چھپانے نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سچائی کا سامنا کرنا ہی اصل ہمت ہے۔ ایک شام بابا سلیم درخت کے نیچے بیٹھے اور خاموشی سے بولے، اے قدرت کے گواہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنی موت کے خوف میں مبتلا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعتراف کیا، ان کا دل ایک عجیب سے سکون اور روشنی سے بھر گیا۔ اسی گاؤں میں شہروز نامی ایک نوجوان بھی رہتا تھا جو بہت مغرور اور ضدی تھا۔ وہ ان سب باتوں کو وہم سمجھتا تھا، اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں سے اس درخت کا خوف ختم کر کے اپنی بڑائی ثابت کرے۔ شہروز نے بابا سلیم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اب جیسے بزدل لوگ اس لکڑی کے ڈھیر سے ڈرتے ہوں گے، میں آج اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ بابا سلیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا، عاجزی اختیار کرو، قدرت کی نشانیوں سے مقابلہ کرنا انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ شہروز نے کسی کی نہ سنی اور کلہاڑی لہراتا ہوا درخت کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا وار کرنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی۔ درخت کے ساکن پتے اچانک لرزنے لگے، حالانکہ وہاں ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں تھا۔ ابھی شہروز نے وار کیا ہی تھا کہ درخت سے ایک چمکتا ہوا پتا ٹوٹ کر گرا۔ یہ دیکھ کر شہروز رک گیا۔ وہ پتا عام پتوں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کی سطح کسی آئینے کی طرح شفاف تھی جس میں کچھ عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شہروز نے اس پتے میں جھانکا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پتے میں اسے اپنی موت کا منظر نظر آیا۔ وہ ایک اندھیری جگہ پر بالکل تنہا پڑا تھا اور کوئی اس کے پاس رونے والا نہیں تھا۔ اس کے غرور کا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عبرتناک تصویر بن کر آ گیا تھا۔ خوف کے مارے شہروز کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ کلہاڑی وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف سرپٹ بھاگا۔ اسے اب درخت کی لکڑی جلانے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اسے اس تنہائی کا خوف کھائے جا رہا تھا جو اس نے اپنی بدتمیزی اور غرور کی وجہ سے کمائی تھی۔ آج بھی وہ درخت وہ ان کے گاؤں میں موجود ہے۔ لوگ اب وہاں کلہاڑی لے کر نہیں جاتے، بلکہ جو کوئی بھی سچے دل اور عاجزی سے اس کے پاس بیٹھتا ہے، اسے اپنے اندر کا سچ مل جاتا ہے۔ بابا سلیم کہتے ہیں کہ موت کا خوف صرف انہیں ہوتا ہے جن کے پاس سچائی کی طاقت نہیں ہوتی۔ تمہاری سب سے بڑی کمزوری وہی ہے جسے تم سب سے زیادہ چھپاتے ہو، اور جب تک تم اسے تسلیم نہیں کرتے تم اس کے غلام رہو گے۔ جات تھی، سوال یہ نہیں کہ یہ درخت کہاں تھا، سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس درخت کے نیچے بیٹھتے تو یہ آپ کے من سے کون سا وہ راز نکال دیتا جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔